آئیے دوسری طرف، اللہ نے فرمایا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، وعمر فی الجنہ، عمر جنتی، زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سننے والے عشرہ مبشرہ نام لے لے کر، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، وہ جنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری جماعت ایمان والی ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور وہ جنتی ہے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خطبہ سنتے ہیں ہم، مختصر سے ٹائم کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، تو کوئی ایسی فکر لے جائیں، ایسا پیغام لے جائیں کہ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، آپ وہاں موجود ہوں تو آپ بتا سکیں، ان کو سمجھا سکیں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ اور یہ تو میری ہی جماعت کا درہ امتیاز ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اور اہل بیت جیسا عقیدہ بھی عطا فرمایا، اور صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت بھی عطا فرمائی۔ ان کے جیسا عقیدہ بھی الحمدللہ ہمارا ہے، اور ان سے عقیدت بھی جیسے ہم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم حسین کے در کے منگتے نہیں ہیں، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے فقیر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں شان حسین بیان کرنی نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نواس رسول سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت، امہات المومنین سے محبت، آل رسول سے محبت۔ میرے اور آپ کا عین ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایمان ہے میرا اور آپ کا، محبت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت گروہ یہی ہے، کیوں اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے؟ کیوں اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام دیا؟ جنت کی بشارتیں دنیا میں رہتے ہوئے نام لے لے کر دی گئیں، وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل، اللہ نے جو ان کو مقام دیا انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت کا، جو دین نے ان کو مقام دیا، کیا وجہ؟ میرے بھائی وجہ ایک ہے جو اللہ نے بیان کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان کا ایمان ہی اتنا اعلیٰ تھا، اللہ ان کا ایمان ہی اس درجے کا تھا، ان کا ایمان ہی اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پھر اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور ایمان کیسا تھا؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان۔ سنیں، تعصب کی اینک ہماری دعوت ہے، تعصب کی اینک اتار کے سنیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداریاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اخوت کا جذبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہنا، تنہا نہیں۔ اور یہ صدیق کا ایمان یہ تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہ بلا کے تمام اپنے خاندان کو دعوت دی نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب نے کیا بولا؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں یا نہیں تھیں، میں صرف اشارتاً بیان کروں گا کہ آپ جانتے علماء کرام سنتے ہیں۔ کسی نے نہیں مانا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ کون تھا؟ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے دعوت پہ لبیک کہا تھا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوں۔ لیکن اس دعوت کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ہے کفار کی، خاندان کے بڑوں کی، کہ ایک شخصیت ہے اس مکے میں، اس کو روکنا ہے کہیں وہ ان کی دعوت پہ لبیک نہ کہہ دے، اگر اس نے کہہ دیا تو پھر مسئلہ خراب ہو۔ کون تھا وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تجارت کی غرض سے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت کی غرض سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے، لوگوں سے پتہ چلا، اللہ اکبر، اپنے غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کو چھوڑا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ،
ابھی آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، بزنس کر کے آئے تھے، نفع نقصان کیا ہوا کچھ نہیں دیکھا، گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے ایک سوال پوچھا، کیا آپ نے یہ دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعوت آپ کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے؟ جی ہاں میں نے کہا، تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتب گواہ ہے، کوئی ایک ایسا پیراگراف لے کر آئیں، کوئی ایک ایسی لائن لے کر آئیں کہ جس میں لمحے بھر بھی صدیق نے تاخیر کی ہو، لمحے بھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ہو کہ میں دعوت پہ لبیک کہوں یا نہ کہوں؟ کہا آپ نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دعوت آپ کی ہے، تو اسی وقت وہیں پر کھڑے کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو کر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سنیے گا آگے، اللہ اکبر، یہ نہیں بولا میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، مشورہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی دعوت سچی ہوگی، صحیح ہے، لیکن میں ذرا مشاورت کر لوں لوگوں سے، اپنی تاجر برادری سے مشاورت کر لوں، اپنے خاندان والوں سے پوچھ لوں، اور صدیق کو معلوم تھا کہ پورا مکہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اور میں نے دعوت پہ لبیک کہا، میرے بھی دشمن بنے گے، میرے بھی دشمن بنیں گے، اس کے باوجود یہ ذہن میں ہے کہ کاروبار کرتا ہوں، بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، نقصان ہو سکتا ہے کاروبار میں، اس کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، میری بیٹیوں کو، میرے گھر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، اسی لیے تو وہ صدیق ہے، اسی لیے تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ مانتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، داماد رسول، فاتح خیبر، ایمان لائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، دعوت پہ، لیکن چھوٹے تھے، کاروبار کی ٹینشن نہیں تھی، تجارت کی پریشانی نہیں تھی، اپنے گھر کے اخراجات کا معاملہ نہیں تھا، بہن بیٹیوں کا، فیملی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن صدیق کے پاس یہ سارے مسائل موجود تھے، لیکن ان مسائل کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا، یہ چاہیے کوالٹی، معیار یہ چاہیے، پھر بولو فقط اہتدوا، پھر ملے گی ہدایت، گالیاں دینے سے ہدایت نہیں ملے گی، زبان درازیاں کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت ملے گی صدیق اکبر، عمر فاروق، صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان لانے پہ ملے گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے ابھی کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے تھے، جس نے ابھی کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے تھے، ابھی اس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے تھے، ابھی اس نے ان 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، لعاب ڈال کر کھانے میں برکت کو بھی نہیں دیکھا تھا، کسی معجزے اور کسی کرامت کو نہیں دیکھا تھا، بغیر معجزے بغیر کرامت دیکھے اس رفع ہستی پہ، اس روئے زمین پر ایمان لانے والا اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، ایمان کی وجہ۔ بھائی یہ جو اللہ نے صحابہ کو مقام دیا، ایمان کی وجہ۔ پھر ہجرت کا واقعہ لے لیں آپ، اللہ نے پورے سورہ توبہ میں آیات کو نازل کر دیا صدیق کی شان میں، ان کے ایمان، میرا نام لے کے اللہ نے کہا ہجرت آپ کے ساتھ کرنی ہے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، صدیق کے ساتھ فرمائی، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل بھی کیا وہ واقعہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق غم نہ کر، صدیق پریشان نہ ہو. جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جس کا اخلاص اور جذبہ صرف اللہ کے لیے ہو، جس کی رضا صرف اللہ کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، لوگوں سے نہیں لینا، لوگوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے. لوگوں سے امید نہیں لگانی، اللہ سے لگانی ہے. یہ ایک دینی بندے کا، دینی ذوق اور شوق رکھنے والے بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے. لا تحزن ان اللہ معنا. ہمیں کیا پریشانی، ہمیں کیا غم. ہاں اگر آپ اپنے آپ کو مواحد بھی کہیں، سینے میں توحید ہو، اس کے باوجود ڈر کے بیٹھے ہوں، وہ الگ بات ہے. جو مواحد ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اگر آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت گلی گلی کونے کونے پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو تمام ڈروں سے بے نیاز ہو کے صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہوگا. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر، اللہ ساتھ ہے. اللہ نے پھر کیسا ساتھ دیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ نے سکون کا نازل کیا. وأیدہ بجنود لم تروها. اللہ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مدد فرماتا ہے. پھر آئیے وہ معروف واقعہ، معراج کا واقعہ، سفر معراج. صدیق کو پھر گھیرا تھا نا کفار نے، لوگوں نے تو مذاق بنا لیا معاذ اللہ. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لیکن پھر لوگوں کی مشاورت ہوئی، کہنے لگے ایک بندہ ہے ابو بکر، اب اس کو دوسرے طریقے سے گھیرنا. یہ جو ساتھ دینے والا ہے نا، ساتھ دینے والا، پریشانی ان کو بھی ہے صدیق سے، پریشانی ان کو بھی تھی صدیق سے. اس کو روکو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر کے پاس لوگ چلے گئے. پہلے سے پلاننگ یہ بنائی کہ دوسری طرف سے گھیرنا ہے باتوں باتوں میں، اور جا کر نام نہیں لیا. کیا کہا؟ ابو بکر ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر کر آیا اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ سفر ایک رات میں، تم بھی تاجر ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے کتنا سفر لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر کوئی ایسا کہے کہ وہ ایک ہی رات میں واپس آ گیا ہو، عقل میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہو نہیں سکتا نا ایسا. ابو بکر نے صرف ایک سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہنے والے کون ہیں؟ اب لا محالہ ان کو نام بتانا پڑ کہ بولنے والے، یہ کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کا ایمان پھر آپ کو پتہ ہے جواب کیا تھا سامنے سے. اللہ اکبر. کفار، اے قریش، او لوگو، میری بات کان کھول کے سنو. اگر تم یہ بات میرے پیر و مرشد ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آئے ہو تو صدیق کو اس کے سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے سچ کا. صدیق عقل میں آتی ہے، آئے نہیں آتی نہ آئے. صدیق کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے، یہ معیار ہے ایمان کا. آج میں اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سناتا رہوں اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنی مسجد کے ائمہ کو، مولویوں کو، لیکن وہ کہیں جی نہیں میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، میرے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، میری برادری میں ایسا ہوتا ہے. وہ ایمان کا ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ، سنت پہ، قول پہ، فعل پر ایمان کہاں ہے جو ایمان صحابہ کا تھا؟ صحابہ کے سامنے پیغمبر کی حدیث آ جائے، صحابہ کے سامنے پیغمبر کا قول اور فعل آ جائے، صحابہ کے سامنے پیغمبر کی کوئی بات آ جائے، سر تسلیم خم کرتے تھے، اپنی گردنوں کو جھکاتے تھے، کیونکہ یہی تو ایمان ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب اپنے باہمی معاملات، اختلافات، تنازعات میں فیصل محمد رسول اللہ کو نہ مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو وہ فیصلہ کریں حرج مما قضیت،
تمہارے سینے میں تمہارے دل میں کوئی کجی رہ جائے یار یہ فیصلہ تو میرے خلاف ہو گیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر بسر تسلیم کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ کیا کہا صدیق نے کہ اگر سن کر آئے ہو تو مجھے کوئی شک نہیں ہے ذرے کے برابر بھی۔ آئیے میں آپ کو ایک اور نکتہ دیتا ہوں اسی واقعے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجوم میں کھڑے ہو کے دے دی دعوت، بتا دیا، گواہی دے دی کہ اگر اللہ کے نبی سے سن کر آئے ہو تو سچ ہے۔ قربان جائیں صدیق، آپ حیران ہوں، یہ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین شخصیت انبیاء کے بعد اس کائنات میں روئے زمین پہ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے ملے نا، جب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تھے، بس اور کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر چاہتے سوال کرتے اس وقت اللہ کے نبی سے کہ وہ ہجوم تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں نے گواہی دے دی، میں نے گواہی دے دی، میں نے کہہ دیا کہ سچ ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی واقعی ایسا ہوا ہے، واقعی سچ ہے؟ نہیں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک کتاب، کوئی ایک پیرا، کوئی ایک تاریخ کی کتاب کہ جس میں صدیق نے پوچھا ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا واقعی اللہ کے نبی آپ گئے تھے؟ صدیق پوچھ کر نہیں، صدیق سن کر ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوالٹی، یہ ہدایت کے سرچشمے، یہ ان کی وفاداریاں، ایمانداریاں، دین کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ والہانہ تعلق، اپنے آپ کو کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، دین کے لیے تیار رہنے والے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسا ایمان چاہیے مجھے، یہ ہے جماعت۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے تحت۔ آئیے میں محبت کرنے والا ہوں صحابہ سے، آپ بھی محبت کرنے والے ہیں صحابہ سے، کیونکہ ہم اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا جائزہ تو میں بھی لوں گا نا اپنے آپ کا، اور آپ اپنا لیں گے کہ میں کس حد تک ان سے محبت کرتا ہوں۔ صرف زبانی دعوے، زبانی نعرے، یا پھر صحابہ 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 نعرہ لگاتے ہوئے؟ نہیں، قول اور فعل ہے ان کے جیسا، بات چیت ہے ان کے جیسی، عقیدہ ہے ان کے جیسا، دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ہے ان کے جیسا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہے ان کے جیسا، ان جیسی اخوت ہے یہاں پہ، ان کے جیسی ہمدردیوں کے جذبے ہیں یہاں پہ، ان کے جیسا ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ ہے یہاں پہ، محبت ہے صحابہ سے، نعرے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن صحابہ کے واقعات، صحابہ کا طریقہ، انداز، گفتار، رفتار، اس سے نہ واقف ہوں، واقف ہونے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کیا ہوں۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، صحیح مسلم، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائی، اگر آمدنی کم ہے نا، اپنے آپ کو نہ سمجھا کرو کہ کمتر ہو، تھوڑا سا اپنے اندر اعتماد پیدا کرو۔ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کس چیز سے پتہ ہے آپ کو؟ آج تو ہماری خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے زیادہ آمدنی سے، پیسہ زیادہ ہوگا تو اعتماد نہیں۔ اگر آمدنی 12,000 15,000 18,000 بھی ہے نا، لیکن اگر مواحد ہو، شرک کرنے والے نہیں ہو، متبع سنت ہو، بدعت سے نفرت کرنے والے ہو، اور حب صحابہ تمہارے سینوں میں ہیں، سب سے بہترین لوگ روئے زمین پہ تم بھی، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا کرو۔ سہ لیں گے، چلو کچھ کم کھا لیں گے، کچھ کم مل جائے گا، لیکن توحید کے اوپر آنچ نہ آئے، سنت کے اوپر آنچ نہ آئے، صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ سیدنا ابو یسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں۔ دروازے پہ ایک ساتھی کے دستک دی جس نے قرض لیا ہوا تھا، دروازے پہ دستک دی، 3 دفعہ سلام بھی کہا، کوئی باہر نہیں آیا، جانے لگے۔ ابو یسر فرماتے ہیں پھر ایک چھوٹا بچہ 5 سے 6 سال کا بچہ دروازے سے باہر آیا۔ میں نے کہا آئین ابو کا، تیرے ابا کا ہے، ابا کو بلا۔ ان کا بیٹے نے کہا کہ جب انہوں نے آپ کے سلام کی آواز سنی نا، اور آپ کی جب آواز سنی تو میرے والد صاحب نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیا، چھپ گئے وہ اندر۔ ابو یسر فرماتے ہیں میں نے وہاں باہر آواز لگائی،
باہر سے، میں نے کہا اندر باہر آ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا کہ تم وہاں موجود ہو، باہر نکلو، اور جو قرضہ میرا لیا ہوا ہے وہ لوٹاؤ واپس، تاریخ آ گئی ہے، وہ دن آ گیا ہے۔ ابو یسر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ باہر آیا اور اس نے آ کر کہا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، میں چھپ اس لیے گیا تھا، میں باہر نکلتا، مجھ سے آپ مطالبہ کرتے، میں آپ کو یہ کہتا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے اور میں 2 دن بعد دے دوں گا، وعدہ خلافی ہو جاتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے پاس 2 دن بعد بھی نہیں ہو، میری آمدنی ابھی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کا قرضہ ادا کر سکوں، میری ضروریات بمشکل پوری ہو رہی ہیں، قرضہ ادا کرنے کا میں ابھی اہل نہیں ہوں۔ ابو یسر نے جب یہ سنا نا، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ صحابی تھے، ابو یسر نے فرمایا اللہ کی قسم کھاتا ہے تو تنگ دست ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تنگ دست ہوں۔ کیا تو واقعی اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میرا ابھی قرضہ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تجھ میں؟ جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے اندر ابھی طاقت نہیں ہے۔ ابو یسر نے فرمایا جا وہ کھاتا لے کر آ، رجسٹر لے کر آ، کاپی لے کر آ جس میں ہم نے تمام چیزیں معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اندر سے وہ رجسٹر لے کر آیا، اس کھاتے کو کھولا، سیدنا ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ایک کاٹس لگا دی، اس کو کراس کر دی اور کہا دیکھ سن، تو تنگ دست ہے، اگر تو تیرے مالی حالات درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، تو اس پوزیشن میں آ جائے کہ تو مجھے قرض دے سکے، واپس ادا کر سکے، کر دیو، اور اگر نہیں تو میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دوں۔ ابو یسر فرماتے ہیں سن آگے کچھ سن، رضی اللہ عنہ، کیا کیوں ہے ایسا، کیا کیوں ہے یہ ہم بتاؤں؟ حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کسی تنگ دست کو معاف فرماتا ہے، وہ پریشان ہے، مالی حالات اس کی پتلی ہے، کمزور ہے، اور اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ سے محبت میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کبھی یہ عمل کر کے دیکھا ہے؟ اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، خالی اللہ کے لیے، وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ اور ایک واضح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ نے ایک نیکی قبول کی تھی ایک بندے کی، وہ نیکی کیا تھی کہ وہ قرض دار کو مہلت دیتا تھا، وہ قرض دار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، نرم رویہ رکھنا۔ اللہ نے اسی ایک نیکی کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی، اس کو معاف فرما دیا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو میں اور آپ کیا اس دوڑ میں ہیں آگے، یا صرف جلتے جلوس اور نعروں کی حد تک اس دوڑ میں ہیں؟ کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جگرا ہے اتنا بڑا، جگر اتنا بڑا ہے ہمارا، اتنا بڑا دل ہے کہ ہم اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کسی کی غلطی کو معاف کر دیں، کسی کا قرضہ معاف کر دیں، کسی کی کوئی گناہ دیکھ لیا اس کو ہم خاموشی اختیار کر لیں ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام تھے نا، اسی لیے اللہ نے کہا یہ ہے ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہے ایمان۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ٹائم کم رہ گیا ہے، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، حدیث بھی ہیں، اور صحابہ کرام کی اگر ابو بکر کو ہی لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نہ جانے کتنے خطبات جمعہ جو ان کے ایمان پہ، ہجرت پہ واقعات بھرے پڑے ہیں، حدیث پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے ان کے واقعات۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ گھرانے کہاں گئے اہل حدیثوں کے خصوصاً، کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواتے تھے اور فوقیت ترجیح دیتے تھے؟ کہاں ہے وہ گھرانے جو اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سناتے تھے، صبح شام کے اذکار پڑھاتے تھے، دعائیں یاد کرواتے تھے، صحابیات امہات المومنین کی مائیں اپنی بیٹیوں کو قصے سناتی تھی؟ کہاں ہیں؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ معاشرہ بدلے گا کیسے جب میں خود بدلنے کے لیے تیار نہیں؟ آخری بات کرنے لگا، یہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے ایمان کے اوپر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، میں صرف مختصراً بیان کروں گا، ایک گھوڑے کا سودا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا ایک یہودی سے، اس کے بعد وہ پھر گیا تھا کہ میرا اور آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا، یہودی تھا، آداب رسول سے واقف نہیں تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رقم لینے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو اس کو بھی اچھا گاہک مل گیا تھا، اس لیے وہ اس سے پھر گیا کہ میرا اور آپ کو کوئی سودا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے، اس نے کہا اگر ہوا ہے، گواہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تھے، جب ہو رہا تھا اکیلے تھے، جب واپس آئے اللہ کے نبی، ساتھ میں خزیمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول۔ یہ جب سنا نا ذکر تو خزیمہ بن ثابت نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہی اللہ کے نبی نے پوچھا جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، آپ تو موجود نہیں تھے نا اس وقت جب یہ سودا ہو رہا تھا، جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، آپ تو موجود نہیں تھے نا، پھر آپ اس بات کی گواہی کیسے دے سکتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ سونے کے پانی لیں اور اس پانی کے ذریعے خزیمہ کے ان حروف کو لکھیں، قلم لیں اور اس سونے کے قلم سے خزیمہ کے یہ حروف لکھیں اور اپنے ذہنوں میں نقش کریں اور دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اسے کہتے ہیں ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے بھی معیار بنا دیے تو ایسے کریں۔ خزیمہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اللہ کے نبی، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے سر کو جھکایا۔ آپ نے کہا میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں نے سر کو جھکایا۔ آپ نے کہا میرے اوپر قرآن نازل ہوا، میں نے سر کو جھکایا۔ آپ نے کہا میں ساتوں آسمان کی سیر کو گیا، میں نے سر کو جھکایا۔ آپ نے کہا میں نے جنت و جہنم کے مناظر دیکھے، میں نے سر کو جھکایا۔ آپ نے کہا ہمارا انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے سر کو جھکایا۔ نہ میں نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے آپ کو آسمانوں پہ جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی میں نے آپ کو انبیاء سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی میں نے جنت و جہنم کے مناظر دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھا۔ لیکن اس وقت بھی تو ایمان لایا تھا نا کہ محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو خزیمہ کیوں نہ کہے کہ محمد نے گھوڑا خریدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ اترتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھا نا جبریل کو، آپ کو جاتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھا نا، ایمان لایا نا۔ اگر آج آپ کو گھوڑا خریدتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں کیوں نہ بولوں اللہ اکبر؟ آپ نے کہا ہے نا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں کیوں نہ بولوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا؟ اللہ کے نبی یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور اللہ کے نبی کو یہ بات نہیں پسند آئی۔ اللہ کے نبی نے ایک مقام بیان کر دیا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ، فرمایا کسی مسئلے میں جب گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی معاملہ پیش ہے، گواہ چاہیے ہوتے ہیں، 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں 2 گواہ نہ ہو، اکیلا خزیمہ گواہ ہو، اس اکیلے خزیمہ کی گواہی اللہ نے 2 گواہوں کے برابر۔ تو میرے بھائی خلاصہ یہی ہے، مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعے کا، تو کچھ لے کر جائیے، کچھ فکر ہے، کچھ پیغام لے کے جائیے تاکہ تبدیلی میرے اندر بھی آ سکے، میرے گھر کے اندر بھی آ سکے، میرے معاشرے میں بھی آ سکے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔